وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے اور ایمان والوں اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیکی کے کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ نائب بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد 10 سال تک پیغام مکہ والوں کو پہنچایا۔ مکہ کے اندر ظلم، ستم، تکلیف، ظلم پر ظلم، ستم پر ستم چلتے رہے۔ ہجرت مدینہ کا حکم ہوا، وہاں پر بھی جنگ، جہاد، غزوات۔ تو ایک صحابی حضور سے کہنے لگے کہ کیا اللہ کے نبی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہم دشمن کے بغیر خوف کے امن کی زندگی گزاریں گے؟ یہ ہم اپنی پوری زندگی بس اسی کے اندر لگے رہیں گے، ظلم ستم سہتے رہیں گے؟ کیا ایک زمانہ ایسا آئے گا ہمارے اوپر کہ ہماری خوشحالی کا زمانہ ہوگا؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان آیتوں کے اندر اللہ کا وعدہ بتایا گیا کہ بس تھوڑا سا وقت باقی ہے، ان قریب اللہ تم کو اس زمین کے اندر اپنا ایسا نائب بنا دے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ کو فرعون کے ڈبونے کے بعد حضرت موسیٰ کو پوری بنی اسرائیل کو پوری زمین دی، کیسا نائب بنا، اس طریقے سے تم کو ہی بنائے گا، اور تمہارے لیے اس دین کو پسند کرے گا اور اس دین پر تم کو چلنے کی قدرت دے گا۔ اور تیسری چیز بتائی کہ تمہارے خوف کی زندگی کو بدل کر امن ہی امن پیدا کر دے گا۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر خود آپ نے شام کے کچھ بادشاہوں سے جزیہ وصول کیا۔ حضور کی زندگی کا جو آخری حصہ تھا بڑا خوشحال گزر رہا تھا، اور اس کے اندر آخری دنوں کے اندر بڑی حشاشی بشاشی بھی تھی اور نعمتوں کی فراوانی بھی میسر ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ فتح کے اور تمام کافروں کے جوق در جوق مسلمان بن کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو بڑا فتنہ کھڑا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو سر قلم کیا اور بصرہ کا میدان فتح کیا، شام کے کچھ علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ 2 سال بعد آپ بھی رحلت فرما گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایسا دور آسمان اور زمین نے کبھی اس زمین کی دھرتی پر دیکھا نہیں تھا۔ ساری فتوحات، کیا شاہ، قیصر، کسریٰ، سب کے جھنڈے سرنگوں ہو گئے، اور بڑی بہت مربع 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی، اور شاہ ہرقل اور عمان کے بادشاہان نے سب نے اس بات پر لبیک کہا، اور مسلمانوں کا جھنڈا چہاردانگ عالم میں گونجنے لگا، اعلاء کلمت اللہ کا قائم ہوا، مسلمانوں کے حالات اچھے ہونے لگے۔ اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ہوئی۔ جب سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ آئی تو مسلمانوں کے حالات مزید اچھے ہو گئے۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا ایمان والوں سے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو نائب بنائے گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے نائب بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور اللہ ان کو جائے قرار دے گا، قدرت دے گا، لہم ایسے دین کی، الذی ارتضی لہم، جس دین کو اللہ نے چن لیا ہے ان لوگوں کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد اللہ خوف کو بدل دے گا امن سے، یعبدوننی، اس حال میں کہ وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ومن کفر بعد ذلک، اس سے مراد حضرت عثمان کا دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب باغی مارنے کے لیے، قتل کرنے اور شہید کرنے کے لیے آ گئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو مدینہ والو، اس مدینہ کو آس پاس اس کا حصار فرشتوں نے کیا ہوا ہے، اگر آج حضرت عثمان پر کسی نے تلوار اٹھائی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس مدینہ سے سارے رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے اور پھر قیامت تک لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور جس شخص نے تلوار اٹھائی قیامت کے دن اللہ سے اس ہاتھ میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ لہذا اب بھی وقت حضرت عثمان کو شہید نہ کرو۔ لیکن جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اسلام میں خون ریزی ختم نہیں ہوئی، اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، سب سے اچھا دور حضور کا، حضور کے بعد حضرت ابو بکر کا،
حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت عمر کے دور کے بعد ومن کفر بعد ذلک، چونکہ خون ریزی شروع ہوئی اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون، جنہوں نے اس کے بعد اللہ کا انکار کیا وہ لوگ گنہگار ہیں. واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. واطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا، کافر یہ مت سمجھیں معجزین فی الارض کہ وہ زمین کے اندر اللہ کو ہرا دینے والے ہیں. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سورۃ النور کے جو اہم مضامین تھے اب اس کی طرف دوبارہ مراجعت ہو رہی ہے، اور وہ آخری مسائل استیزان کے اجازت لینے کے بتائے تھے. اسی مضامین کی طرف دوبارہ جاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی اس بات کی تعلیم دو کہ 3 وقتوں کے اندر آنے سے پہلے تم سے اجازت طلب کیا کریں. یہ وہ دین کا باب ہے جس پر عمل اب ہوتا ہی نہیں ہے. بچوں کو پینٹ شرٹ پہناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار پینٹ شرٹ نہ پہناؤ، بولتے ہیں بچے ہیں. بھائی بچہ تو وہ ہے، آپ تھوڑا ہی ہو. بچہ تو وہ ہے نا، آپ تھوڑا ہی ہو. پھر کہتے ہیں یار بچہ مفتی صاحب 17 سال کا ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں تراویح پڑھائیں، لیکن پیچھے تراویح پڑھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پینٹ شرٹ پہن کے گھومتا ہے. تو بھائی پھر 7 سال میں آپ نے پہنایا تھا پینٹ شرٹ اچھا لگنے کے لیے، تو 17 سال تک اس نے پینٹ شرٹ کو جاری رکھا. آپ 7 سال میں اس کو پینٹ شرٹ نہیں پہناتے تو آج پینٹ شرٹ پہنتا ہی نہیں. اب میں نے جس بندے نے پوری زندگی شلوار قمیض پہنا ہو اس کو اگر آپ کہو کہ بھائی سر پہ بندوق رکھ کر کے گولی کھا لے یا پینٹ شرٹ پہن لے تو کیا خیال ہے؟ میرے جیسے آدمی پینٹ شرٹ پہننے کے راضی ہوگا، بولے گا بھائی میں تو سفید کپڑے کے بعد اگر کسی نے نیلا کپڑا بھی پہن لوں تو میں مسجد نہیں آ سکتا ہوں. ایسا آدمی کا دماغ ہو جاتا ہے نا، مطلب جیسے سائیکو ہو جاتا ہے کہ یار میں تو یہ حضرت اس دن نہیں، یہ نہیں، وہ جو ہمارے دوسرے نہیں ہیں وہ جو پیچھے رہتے ہیں گلی میں، کیا نام ہے بھائی کا، وہ اس دن میرے کو ملے، قازقستان کی جو جماعت آئی ہوئی تھی رستے کے اندر، تو میرے کو بار بار اوپر سے نیچے کی طرف دیکھے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں، خیر تو ہے، آپ پہچان نہیں رہے؟ بولا نہیں مفتی صاحب میں تو آپ کو پہچانتا ہوں، مگر میں نے آپ کو ایسے حلیے میں پہلی دفعہ دیکھا ہے. وہ جب چہل قدمی کے لیے تو انسان دوسرے کپڑے تھوڑے ہلکے پھلکے دوسرے رنگ برنگے پہن کے چلا جاتا ہے، تو وہ کپڑے پہن کر اس کو میں ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ باتیں کرتا کرتا، وہ قازقستان والے بندے سے میں بات کرتا تھا، وہ بار بار پیچھے سے جا کے دیکھتا، پھر آگے سے آ کے دیکھتا. تو مجھے بھی شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہوا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو میں ہضم نہیں ہو رہا ہوں. تو وہ بولتا ہے میں نے پوری زندگی تو آپ کو دیکھا ہے، آپ سفید کپڑے پہنتے تھے، آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے مجھے ایسا لگا. ابھی ہم کبھی اس قسم کے کپڑے پہن کے گاڑی میں بیٹھے ہوں، کوئی بندہ بولتا ہے 1 منٹ کے لیے میرے پاس آ جاؤ، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو گاڑی سے نہیں اتر سکتے. حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن دماغی طور پر حاوی ہو جاتا ہے نا. تو کہتے ہیں بھائی بچوں کو پینٹ شرٹ، بھائی بچے پینٹ شرٹ ہے، چھوٹے ہیں، پہننے دو. نہیں بھائی بچے پہننے دو، بچے جب پہنیں گے تو پہنا تو آپ رہے ہو نا. بچے گناہ کرنے دو، ٹھیک ہے، بچوں کو تو گناہ نہیں ملے گا. بچے خدا نخواستہ کارٹون دیکھتے ہیں، ٹی وی پر غلط چیز دیکھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بچے کو گناہ نہیں مل رہا جب تک وہ بالغ نہیں ہو رہا. لیکن آپ کو تو مل رہا ہے نا بھائی، آپ اس کو دکھا رہے ہو، آپ پر قدرت ہے کہ آپ نہ دکھاؤ. تو یہ جو قرآن کا یہ باب آ رہا ہے اجازت کا، یہ تو کوئی سکھاتا ہی نہیں بچوں کو کہ بھئی آنے سے پہلے اجازت لو، گھنٹی بجا کے داخل ہو، دروازے پر دستک دے کر داخل ہو، اور دستک کیسے دینی ہے یہ بھی سکھا. صحابہ حضور کے پاس آنے کے لیے اپنے ناخنوں سے دستک دیا کرتے تھے، ایذا آسانی نہ ہو. اور ادھر بچے، باپ کسی کام سے کمرے کے اندر ہو، بچے کو بلانا ہو، بچہ ڈھس زورا ڈس کرتا ہے، ایسی زور سے دروازہ پٹکتا ہے آپ کو بار بلانے کے لیے کہ باپ بولتے ہیں شاید بار قیامت یا زلزلہ آ گیا. کیوں سکھایا نہیں ہے؟ حالانکہ بہت چھوٹی سی بات ہے، شاید میں آپ کو بول رہا ہوں آپ بول رہے ہیں اتنی چھوٹی بات ہے، یہ بتا رہا ہے. بھائی قرآن میں ہے، قرآن کے اندر یہ باتیں بتائی جا رہی. قرآن میں نمازوں کا ذکر اتنا تفصیل سے نہیں، روزے کا نہیں ہے، جس کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی طرف میری اور آپ کی نگاہیں نہیں جاتی. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو یورپ والے مہذب معاشرہ ہے، ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے. بھائی یہ ہمارا دین کا بھی ایک اہم باب ہے، معاشرت، زندگی کیسے گزارنی ہے. اور حکم بھی دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیستاذنکم، تم سے اجازت طلب کریں. سینتا طلب کے لیے ہوتا ہے نا. الذین ملکت ایمانکم، وہ جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہیں یعنی غلام. والذین، اور وہ بچے، لم یبلغوا الحلم، جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے. یعنی چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے، بڑے بچوں کے لیے تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں بغیر اجازت کے داخل ہوں اپنے بڑوں کے کمرے کے اندر.
اور اس کے اندر وہ بڑے بھی داخل ہیں. بڑوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ اگر ازدواجی زندگی یا کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اسی وقت بات ہو رہی ہے. علی الاطلاق بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر آپ کے والدین مثال کے طور پر 70-75 سال کے ہیں. قرآن کا حکم یہ کہ آپ ان کے کمرے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے، اور صرف ان کے ہی نہیں، کسی کے کمرے میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. ہم لوگ اکثر کبھی بیٹھے ہوتے ہیں امام صاحب کے کمرے میں، ایک بندہ بس ایسے دروازہ کھول کے آ جاتا، تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ بھائی دروازہ دستک دے کر اجازت لے کے آنی چاہیے. اچھا ایک دفعہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اندر، میں نے سلام کیا، پھر میں نے دستک دی، پھر میں نے اجازت لی. وہ کہنے لگا کہ یار آپ بڑا ہمیں دکھانا چاہ رہے ہو کہ آپ اس قسم کی اجازت لیتے ہو. میں نے کہا بھائی یہ حکم قرآنی ہے. اگر میں، جس کو علم خدا نے کچھ تھوڑا دیا ہے، اگر میں بھی نہیں کروں گا تو سامنے والے کو پتہ کیسے لگے گا کہ یہ بھی قرآن کا ایک باب ہے کہ اجازت لینی ہے. لیکن یہاں پر تو اس بچے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو بچہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا، تو اس پر تو قرآن نے شرعی احکامات کا مکلف نہیں، سو گناہ نہیں مل رہا. لیکن مجھے اور آپ کو گناہ مل رہا ہے کہ اگر ہم اس کی اس نہج پر تربیت نہیں کر رہے. کتنے مقامات پر؟ منکم ثلاث مرات، 3 مقامات پر. یعنی اپنے بچوں کو اس بات کا پابند بنائے کہ بیٹا 6 سال کا، 5 سال کا، 7 سال کا بچہ ہے جس کے اندر تھوڑا بہت صحیح باطل اور صحیح غلط میں، رتب و یابس میں تمیز ہو جاتی ہے، تو اس کو سمجھائیں کہ 3 مقامات کے اوپر جب تم گھر میں آؤ گے، ہمارے کمرے میں آنا چاہتے ہو تو اجازت لے کر آؤ. کون کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے، نمبر 1. نمبر 2، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو. پہلے زمانے کے اندر فجر کے بعد تجارت کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور ظہر میں گھر آ کر آرام سے فری ہو کر، جیسے نہیں کہتے انسان اپنے گھر کے اندر کیسا ہلکا کھلا ڈھلا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، آرام سے قمیض اتار کے رکھ دی، کپڑے اتار کر. جو ہم گھروں پر عشاء کے بعد جا کے کرتے ہیں وہ صحابہ ظہر کے بعد کیا کرتے تھے. اور اسی دوران قیلولہ بھی ہوتا تھا، قیلولہ بھی اسی دوران ہوتا تھا. جسے آج کل قیلولے کو مسلمان کرتا ہے لیکن نام کیا دیتا ہے قیلولہ کرنے کو؟ پاور نیپ، کہ بھئی ہم تو نیپ لے رہے ہیں. اللہ کے بندو، اگر اسی کو نیپ کو قیلولہ بول دو اور نیت کر لو تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی، اور یہ وہ نبی کی سنت ہے جو بالکل مر چکی ہے. اب اگر یہ نبی کی سنت مر چکی ہے اور آپ زندہ کرنے والے بن جائیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئة شہید، مشکات کی حدیث ہے. جس نے میری سنت کو تھامے رکھا اس وقت جب اس کی سنت کو چھوڑا جا رہا تھا، میری امت میں فساد و دنگل برپا تھا، تو 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے اس سنت کے اوپر عمل کرنے کے اوپر. تو یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر، اور جو ظہر ہے، ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ ہے یا پہلے، تو دونوں وقت میں ہو سکتا ہے. صحابہ عموماً ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ کر لیا کرتے تھے. لیکن قیلولے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی رات کو دیر سے سوئے اور دوپہر کے اندر 2-2.5 گھنٹے کا قیلولہ کر لے. قیلولہ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹے کا قیلولہ ہوتا ہے. یہ ایک طریقے سے نیب ہے. اور جو حضرات اس نیب کے شیدائی ہیں یا شوقین ہیں میری طرح، کیونکہ میرا تو اگر کسی دن یہ نیب نہ ہو تو اس دن میں سرپھرا ہو جاتا ہوں. سرپھرا سمجھ میں خر ہو جاتا ہے نا، خر. پھر وہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے، وہ جدھر جاتا ہے لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے قریب آ. تو جو بندہ اس کا شیدائی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس سے آدمی کا پورا آخر تک کا روٹین رات تک صحیح گزرتا ہے. کہ 15 منٹ کے، 20 منٹ کے جھپکا، جسے ہم میمنوں کے اندر جھپکا کہتے ہیں، آپ نیب کہتے ہیں، اس کی وجہ سے. تو اس وقت صحابہ ظہر کے وقت کھلے ڈھلے ہو کر اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے. تو یہ دوسرا وقت. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقتوں کے اندر چھوٹے بچے جب کمروں میں داخل ہوں تو اجازت لے کے داخل ہوں. کیوں؟ ثلاث عورات لکم، یہ 3 مقامات تمہارے لیے ستر ہیں. یعنی اس کے اندر عموماً بھی انسان بیوی کے قریب ہوتا ہے، یا اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتا ہے، یا کھلا ڈھلا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو ان مقامات کے اوپر ہے. دیکھیں یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے. حکمت اور علت میں فرق ہے. حکمت ہے کہ کسی کام کے اندر اس کام کی یہ طریقہ کار ہے، اس کے اندر یہ مصلحت ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. علت کہتے ہیں وجہ کو. اگر ہم اس کو علت مانتے ہیں تو اب یہ وجہ نہیں ہے، اب تو یہ وجہ نہیں ہوتی. تو اگر یہ وجہ نہیں ہے تو ہم کہیں کہ نہیں اب تو یار اس طرح ہوتا نہیں ہے، اب تو کمروں میں کنڈیاں لگ گئی ہیں، اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا ہے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہ اس وقت ہم کہیں گے جب یہ علت ہوتی. اگر علت ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی آج یہ وجہ پائی نہیں جا رہی تو اس حکم پر عمل کرنے کا حکم بھی فوت ہو گیا. لیکن یہ علت نہیں، یہ حکمت ہے. حکمت کا تعلق اس بات سے ہے کہ اصل تو کام ہے سنت کو پورا کرنا،
حکم قرآنی کو جگہ دینا، یہ اصل کام ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تمہارے لیے، ہے نا، ابھی لے کے آنا ہے نا، ہاں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر اور ان پر اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان وقتوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ ایسی آنا چاہے تو عموماً مستحب ہے کہ اجازت لے لے، لیکن واجب نہیں ہے، واجب اس کے لیے نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تو بھائی ان بچوں کی ایسی کیا خصوصیت ہے؟ کیونکہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بغیر عمر کے اندر کمی ہے ان کے اندر، یہ آتے جاتے رہتے ہیں تمہارے پاس، یہ چھوٹے بچے ہیں، گھومتے پھرتے گھروں کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور یہ بچے جب پہنچ جائیں تمہارے پاس بلوغت کو، الحلم عقل کو کہتے ہیں، یعنی بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پھر وہ اجازت طلب کیا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اس سے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی پھر تو ہر حال کے اندر اجازت لینی ہے، بڑوں کو تو ہر حال میں اجازت لینی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ہمارے گھروں کی بڑی خواتین، بڑی عمر کی بزرگ عورتیں، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اب وہ عمر کے اس حصے کے اندر پہنچ گئی ہیں کہ کوئی حاجی صاحب ان کے ساتھ نکاح کرنے کی امید نہیں رکھتا، عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر بھی اس پر شہوت کی نہیں پڑتی، اور اسی طریقے سے نکاح کی امید بھی ان سے ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن ان کے بارے میں 2 حکم دے رہا ہے۔ پہلا حکم یہ دے رہا ہے کہ اگر وہ ان کے نزدیک، ان کے ہاں اجنبی ایسا ہے جیسے محرم، ان کے نزدیک اجنبی ایسا ہے جیسے محرم، یعنی جیسے محرم کے سامنے انسان کا تھوڑی بہت گردن دکھ سکتی ہے، گلا دکھ سکتا ہے، ہاتھ دکھ سکتے ہیں، یہ دکھ سکتا ہے محرم کے ہاں، اسی طریقے سے ان بوڑھی عورتیں اگر اجنبی ان کی یہ چیزیں دیکھ لے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ فتنے سے بچنا۔ اگر اس کو پتہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ کیسا ہے سامنے والا، اگر یقین ہے کہ سامنے والا بہت زیادہ آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، تو وہ اجنبی بھی آپ کے نزدیک، ایسی بوڑھی عورت کے نزدیک ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ محرم، یعنی اس سے پردہ شریعت کی نظر میں نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک شرط لگائی کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ زینت کرنے والی نہ ہو۔ بعض اوقات بڑھاپے کے اندر جا کر بھی جوانی کے شوق ختم نہیں ہو جاتے، چہروں کی دھاریاں مٹانے کے لیے اور جنبش مٹانے کے لیے، ماتھے کی شکل مٹانے کے لیے 2.5 فٹ کا میک اپ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میک اپ کرنے کے بعد کہیں کہ نہیں ہمارے لیے حکم تو وہی ہے کہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے نزدیک اجنبی بندہ جو ہے وہ ایسا ہے، نہیں، حکم دیا ہے لیکن ساتھ ہی شرط لگائی ہے، نمبر 1 فتنہ نہ ہو، نمبر 2 متبرجات بزینہ نہ ہو، خوشبو نہ لگائی بھی ہو، میک اپ نہ کیا ہوا ہو، بال ایسے بہترین قسم کے بنائے ہوئے نہ ہو کہ جس سے سامنے والے کی امید بنائے۔ تو پھر اگر اس قسم کی شرط پائی جائے، یہ دونوں شرطوں پر عمل ہو، تو پھر اس قسم کی عورتیں جو گھروں کے اندر بڑی عمر کی ہیں، وہ اگر بعض اوقات اپنا دوپٹہ نہ رکھنا چاہیں سامنے کی طرف، ان کی گردن آیا ہو جائے، ان کا چہرہ آیا ہو جائے، تو اس صورت کے اندر بھی ان کو اس بات کی گنجائش دی ہے۔ لیکن آخر میں قرآن نے کہا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، کہ ان کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ پردہ کیا کریں، بہتر ان کے لیے کیا کہا کہ پردہ کیا کریں، کیونکہ اپنی عمر کے بڑھاپے کی حد میں داخل ہو گئی ہیں، لیکن بات سے ممکن ہے سامنے والا بھی بوڑھا ہو۔ بھائی جوان آدمی اس نکاح کی امید نہیں رکھے گا کہ بوڑھی عورت ہے، لیکن حاجی صاحب بوڑھا ہو تو وہ تو رکھ سکتا ہے، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ خود پردے کے اندر رہیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور فی زماننا فقہا کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جتنے فتنے ہیں اور جتنے اس قسم کے نئے فتنے روزنما برپا ہو رہے ہیں، اس کے اندر ان کے لیے پردہ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ والقواعد من النساء، وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، جن سے نکاح کی کوئی امید نہیں، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں، ان یضعن ثیابہن،
کہ وہ اپنے کپڑے اوپر والے اتار کے رکھیں، یعنی وہ کپڑے ایسی جگہ پہ جہاں پر محرم دیکھ سکتا ہے، جیسے گلا، گردن، پنڈلی اور بازو وغیرہ. غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ وہ زینت کرنے والی نہ ہو، زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، لیکن اگر وہ اس سے بھی پرہیز کریں، پاک دامن رہیں اور با پردہ رہیں، خیر لہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والا ہے. صحابہ کہیں جاتے تھے تو بعض اوقات اپنے عزیز کے گھر گئے تو ان کے ساتھ کہیں دیکھا کہ ایک بندہ ہے، لولا لنگڑا ہے، اندھا ہے یا لنگڑا ہے اور کوئی بیمار ہے، تو اس کو کھانے کے اندر شریک کر لیا کرتے تھے. تو قرآن نے سمجھایا کہ نہیں، اس قسم سے آپ کھانے میں شریک ان کو نہیں کر سکتے. دعوت کس کو دی ہے؟ جس بندے کو دعوت دی، دعوت میں وہی شریک ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، کارڈ آتا ہے گھر کے اندر کہ بھائی دعوت ہے مسٹر اینڈ مسز کو، اور پورا خاندان جا رہا ہوتا ہے، فیملی بھی جا رہی ہے، بچے بھی جا رہے ہیں. مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت دو کو دی گئی تو دو کے لیے کھانا جائز ہے، تیسرے کے لیے جائز نہیں ہے، تیسرے کے لیے جائز کھانا نہیں ہے. تو اس وقت صحابہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے آس پاس دیکھتے تھے کوئی مریض ہے، اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا کرتے تھے. اس پر یہ آیتیں اتری کہ اس قسم کے اس طریقے سے شریک کرنا اس وقت جائز ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ سامنے والا میزبان برا نہیں منائے گا، ورنہ جائز نہیں ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا شان نزول یوں ہے کہ اندھے، لنگڑے اور بیمار لوگ اپنی غایت احتیاط کی وجہ سے بڑے حضرات کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے. اور شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے، ایسا نہ ان کو ہم سے گھن آئے. یا پھر وہ اس لیے شریک نہیں ہوتے تھے کہ اندھا یہ سوچتا تھا کہ ممکن ہے کہ میں گوشت کا وہ حصہ کھا لوں جس پر میرے مسلمان بھائی کی نظر ہو، تو میرے کو الگ سے کھانا دے دیا جائے، یا پھر میں باہر الگ سے بیٹھا رہوں، میں کھانے میں شرکت نہ کروں. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. لیس علی الاعمی حرج، کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر بھی کوئی گناہ نہیں، ولا علی انفسکم، اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھا لو اپنے گھروں میں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے والدین کے گھر سے، اپنے والد کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا تھا. ماں کا الگ گھر بتا رہے ہیں، باپ کا الگ گھر بتا رہے ہیں، تو اس کا اور بیوت انفسکم الگ بتا رہے ہیں کہ عموماً انسان اپنے گھر میں اپنی والدہ سے ملنے جا رہا ہے، اپنے والد سے. اس کے بعد ہندوستانی نظام جب سے آیا تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا خاندانی نظام شروع ہو گیا. تو اس کا الگ سے تذکرہ اس بات کا بتا رہا ہے کہ اس زمانے کے اندر اس قسم کے خاندانی جو پورے نظام ایک ساتھ پورے خاندان کے ایک گھر کے اندر جیٹھانی، دیورانی، ساس، پھر نند اور فلانا ڈھمکانا، پھر ان کی غیبتیں، پھر جب سارے شوہر چلے جائیں تو 5 عورتیں مل کر سب کی غیبت کریں اور مزہ بھی آئے شوہر کی غیبتیں کرنے کے اندر. تو اس قسم کی باتیں اس زمانے میں اسی لیے نہیں ہوتی تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا. ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھروں سے. جی آگے. او بیوت یا خواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا پھر ان گھروں سے جن کے گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یعنی ان کا قبضہ تمہارے پاس ہے، پوزیشن لیا ہوا ہے، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لہٰذا اگر یہ اس قسم کے لوگ اپنی خامہ خام کے اندر غایت احتیاط نہ کریں، اور اگر بڑے حضرات کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیں یا بڑے حضرات ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں، تو اس شرط کے ساتھ کہ میزبان کو پتہ لگ جائے، میزبان اجازت دے دے، تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب الگ الگ کھائیں یا ساتھ کھائیں، قرآن کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ ہو کر کھاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ کو سلام کرو. کیا مطلب اپنے آپ کو سلام کرو؟
بھائی جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں گے، سامنے حاجیانی بیٹھی ہے، آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حاجیانی کیا کہے گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو گویا آپ کو آپ کا سلام مل گیا نا. یہ ہے سلموا علی انفسکم. قرآن مجید اس قسم کی مثال بلاغت اور فصاحت کی بات اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ تم کو پتہ لگے کہ یہ سلام تمہاری اپنی ذات کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. جیسے قرآن میں آیا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانے مت دو. اپنے آپ کو تانے دینے کا کیا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو تانے نہ دو، کیونکہ جب تم دوسرے کو تانا دو گے تو پھر دوسرا بھی تم کو تانا دے گا. تم اس کی عزت نفس مجروح کرو گے تو وہ تمہاری عزت نفس مجروح کرے گا. لہٰذا تم خود دوسرے کی نہیں کرو، تمہاری بھی نہیں ہوگی. فسلموا علی، اس پر تو عمل سب کرتے ہیں نا. اپنے گھر میں داخل ہوں تو اگر گھر میں کوئی بیٹھا ہے سامنے تو پھر تو سلام کرے ہی کریں، اور اگر گھر میں نہیں ہے تو بھی سلام کریں. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی سلام کریں، تاکہ سلام کے بعد فرشتے، بعض روایت کے مطابق اگر گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور مومن بندہ سلام کرتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں. تحیۃ من عند اللہ، یہ گریٹنگ سے اللہ کی طرف سے، مبارکتن طیبہ، بابرکت اور بڑی پاکیزہ سلامتی، تمام حادثات سے، آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، آلام سے، شرور و فتن سے، سب سے السلام علیکم سلامتی. رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں. اللہ کی رحمتیں جس گھر کو ڈھانپ لیں اور جس گھر پہ سایہ کر لیں، پھر کہاں کسی کی ضرورت. وہ برکات، برکت اتنا بڑا مفہوم، کثرت آزمائش ہے اور برکت اللہ کی نعمت ہے. چھوٹے میں زیادہ کام ہو جائے اور بڑے کے اندر. ایک شخص ہے، اس کو کھانا کھانے کے لیے باہر جاتا ہے تو اس کا 25,000 کا اس کی فیملی کا بل بنتا ہے، باہر کھانا کھاتا ہے، اور جبکہ دوسرا شخص ہے وہ 25,000 میں اپنا پورا گھر چلا لیتا ہے. برکت. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ رکھو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں رسول کے ساتھ کسی ایسے معاملے پر جس پر رسول نے جمع کیا ہے، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، تو وہ نہیں جاتے جب تک وہ اجازت لے لیں. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ، بلا شبہ اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اور رسول پر، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسول پر. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، یہ آیتیں غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر نازل ہوئیں کہ جب غزوہ احزاب کے اندر صحابہ اور منافقین سارے تھے خندق کھودنے کے لیے، تو حضور جب کسی معاملے پر بلاتے تھے تو پہلے وہ منافقین آتے نہیں تھے، اور آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اس مجلس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، تو پیچھے سے اوٹ دیکھ کر چلے جایا کرتے تھے. تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کو ان کا نبی علی امر جامع، کسی خاص مقصد کے لیے بلائے کہ بھائی ایک میٹنگ بلائی ہے تو ایک کام ہے، لم یذهبوا، تو وہ اس مجلس سے اٹھ کر اس وقت تک نہیں جاتے حتی یستاذنوا، یہاں تک کہ وہ نبی سے کیا لے لیں، اجازت لے لیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر مجلس میں حضور کے اٹھنے سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کوئی خاص مقصد کے لیے حضور نے بلایا ہو کہ بھائی سب آ جاؤ، کسی معاملے پر بات کرنی ہے، تو اس پر یہ اجازت نہیں کہ کوئی بندہ درمیان سے ادھر سے اٹھ کر چلا جائے. اس بات کو منع کیا گیا. ان الذین یستاذنونک، بلا شبہ جو آپ سے اجازت لے کر آپ کی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فاذا استاذنوک لبعض شانہم، اے نبی اگر وہ آپ سے اجازت لے اپنے بعض کاموں کے لیے، فاذن لمن شئت منہم، یہ جو درسگاہوں کے اندر ہوتا ہے کہ اجازت لے کے جاتے ہیں، جیسے ابھی وہ گئے تو اجازت لے کر گئے، یہ اسی قرآن مجید کی انہی آیتوں سے ہے. کیونکہ علماء انبیاء کے بعد وارث ہیں، تو ان کی جو درسگاہ کا حکم ہے یہ وہی حکم ہے جو حضور کی مجلس کا ہوتا ہے. لہٰذا بغیر اجازت کے اٹھ کے جانا مناسب نہیں، اجازت لے کر جائیں. اور ساتھ ہی سامنے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اجازت لے کے جانا چاہیں تو آپ منع نہ کرو. یار کیوں منع کرتے ہو؟ ایک تو وہ آیا ہے دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اے نبی اگر وہ آپ سے اجازت لیں اپنے بعض کاموں کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ جن کو چاہیں اجازت دے دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں. معافی طلب کرنا اس لیے کہ بعض اوقات سامنے والا بہت اہم کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے،
لیکن در حقیقت وہ اہم کام اس قرآن اور سنت کی جو مجلس ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے لیے نبی آپ معافی بھی طلب کر لیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول تم کو کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں تو رسول کا کسی کام کے لیے بلانا ایسا نہیں جیسے تم لوگ آپس میں اپنے دوستوں کو بلاتے ہو، یہاں پر 1 منٹ کے لیے ادھر آنا کہ دوست کو بلایا اور پھر آپ چلے گئے، تو دوست کو تو برا نہیں لگے گا، لیکن یہ دوست نہیں ہے، تمہارا نبی ہے، لہذا نبی کا تم کو کسی کام کے لیے بلانا اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو کسی کام کے لیے بلانا، اس میں بہت بڑا کیا ہے، فرق ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت بنا لو رسول کے بلانے کو آپس میں ایسے کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، جیسے اپنے گھروں کے اندر اپنے اعزاء کو، دوست اب آپ کو بلاتے ہو، یہ رسول کا بلانا ویسے نہیں ہے، بلکہ جب رسول بلائیں تو فوراً ان کی مجلس میں جانا، حاضری لگانا، اور جب رسول جب تک اجازت نہ دے وہاں سے نہ اٹھنا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ کچھ دیہاتی مسلمان ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو بار بار کہتے تھے یا محمد یا محمد، اے محمد اے محمد، جو بھی بات کرنی ہو، تو اس میں ادب سکھایا گیا کہ نام لے کر نہ بلائیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، رسول کو ایسے مت پکارو کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم میں سے بعض ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ کوئی مسجد کا بڑا ہے، امام ہے، اس کو نام دے کر دور سے بلانا، اس قسم کی بات اسی لیے غلط ہے کہ جس طریقے سے نبی کو اس قسم کی ترتیب سے، اس قسم کے بغیر لقب کے بلانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے انبیاء کے ورثاء کو بھی اس طریقے سے نام لے کر بلانا مناسب نہیں ہے۔ قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ جانتے ہیں، الذین یتسللون منکم، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذن، کسی ستون کی اوٹ کے اندر، یعنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نظر ان پر نہیں ہے، اور مجلس کے اندر سے کھسک جاتے ہیں بغیر نبی کو بتائے، کسی دیوار یا ستون کی اوٹ کے اندر جا کر، اللہ جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فتنہ، کہ ان کو کوئی آزمائش پہنچے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ان کو سخت عذاب ملے۔ أَلَا، خبردار، إِنَّ لِلَّهِ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق اللہ جانتا ہے جس میں تم تھے۔ ویوم یرجعون الیہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فینبئہم، تو اللہ ان کو بتائے گا، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔